بھی کسی کی زندگی میں ایک مرتبہ احسان لے لیتا ہے تو اس کا شکر گزار رہتا ہے، خاص کے بڑے آڑے وقت میں اگر کام آیا ہو تو۔ اور جس نبی کی پوری زندگی امت کی خیر خواہی میں گزری ہو، اور کیجیے گا، جس کی پوری زندگی انسانیت کی بھلائی میں گزری ہو، انسانیت کو راہ راست پر لگانے میں گزری ہو، جو رات کے اندھیرے میں رب العالمین سے رو رو کر اپنی امت کے لیے دعائیں کرتا ہو، جس کو ہر وقت فکر لگی ہوئی ہو کہ یا اللہ میری امت کیسے ہدایت پائے گی، کہ خود رب العالمین کو یہ کہنا پڑا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اگر یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے تو کیا اپنے آپ کو آپ ہلاک کر ڈالیں گے؟ یہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ اب غور کیجیے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، تمہارے پاس وہ نبی آیا ہے جس کو تمہاری ہدایت کی بڑی فکر لگی ہوئی ہے، وہ تمہاری ہدایت کا بڑا حریص ہے، اور تمہاری مشکلیں اس پر صاف گزرتی ہیں۔ مشکل میں تم ہو، جہنم کی راہ میں تم لگے ہو، جلو گے تم، سینہ جل رہا ہے اس کا کہ یہ کیوں جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے زبردستی پھسل کر کے اس پروانے کی طرح آگ میں گرتے ہو جس کو شمع جلانے والا روکتا ہے کہ یہ آگ ہے جل جاؤ گے، لیکن پروانے کو دھن ہے کہ نہ وہ گرے گا، اس کو انجام معلوم نہیں ہے۔ تو تم کو انجام معلوم نہیں ہے، تم نے اللہ کی جہنم دیکھی نہیں ہے، اس لیے تم جہنمی والا کام کرتے ہو، شرک و بدعت کا کام کرتے ہو۔ اب میں تمہاری کمر پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے پھسل رہے ہو۔ غور کیجیے، اتنی محبت، اتنی فدائیت، اتنا حرص، اتنی تمام آپ کی انسانیت کی ہدایت کے لیے جس نبی کو ہو اور جس نے پوری زندگی امت کی خیر خواہی کی ہو اور ہر بھلائی سے اپنی امت کو آگاہ کیا ہو اور قیامت تک پیدا ہونے والے ہر شر سے آپ نے انسانیت کو آگاہ کیا ہو، اپنی امت کو بچنے کی تلقین کی ہو، کیا اس محسن انسانیت، محسن اعظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کیا وفاداروں کا کام نہیں ہے؟ جواب آپ کے دل سے آئے گا کہ ایسے محسن سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ انسان کی فطرت بھی یہی کہتی ہے، انسان کا ضمیر اگر زندہ ہو تو یہی ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، محبت کی اور خیر خواہی کی اور امت کے ساتھ رافت و رحمت کی ایک مثال ملاحظہ کرو، ایک مثال ملاحظہ کرو۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے متعلق ہے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس۔ اللہ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں سورہ ابراہیم میں دیکھیے، اے رب میرے ان بتوں نے، شیطانوں نے بتوں کی بندگی کروا کے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیا، اے اللہ ان میں سے جنہوں نے میری بات مان لی وہ تو میرے ہو گئے، لیکن جنہوں نے میری نافرمانی کی نا تو اس کے لیے بڑا غفور الرحیم ہے۔ اشارہ دے رہے ہیں کہ ان گنہگاروں کو بھی تو بخش دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات یاد آئی، کہا حضرت عیسیٰ نے کہا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اللہ اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے جنہوں نے ہم کو اور ہماری ماں کو پوجا تو یہ تو کس کو عذاب دے گا؟ اپنے ہی بندوں کو نہ دے گا، لیکن کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے۔ اور اگر تو بخش دیتا ہے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ جب دیکھا کہ ان دو نبیوں کو اپنے اپنے ماننے والے اور گنہگاروں کے ساتھ اتنی ہمدردی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ اٹھایا اور کہا یا اللہ امتی امتی، اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ فبکا، اور آپ روئے، خوب روئے امت کی فکر مندی کو لے کر، آپ کو اندیشہ تھا آپ کی امت کا۔ رب العالمین کو خوب جان رہا ہے کہ اس کا خلیل اور محبوب نبی کس بات میں رو رہا ہے۔ جبریل امین کو کہا کہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، یہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ جان رہا ہے، کہا جا کر کے پوچھو۔ حضرت جبریل آئے، کہا کیوں روتے ہیں اتنا؟ کہا کہ مجھ کو میری امت کی فکر ہے، میری امت کا کیا بنے گا۔ پھر حضرت جبریل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا جبریل کو حکم دیا اذهب الى محمد وقل له، اور اس کو ان کو کہو کہ انا سنرضيك في امتك ولا نسوك، اے نبی ہم آپ کو آپ کی امت کے لیے راضی کر دیں گے امت کے معاملے میں، اور آپ کو رنجیدہ نہ ہونے دیں گے، ہم آپ کو آپ کی امت کے سلسلے میں خوش کر دیں گے، رنجیدہ نہ ہونے دیں گے۔ لیکن کون سا امتی بھونکن جاتی ہے، کون سا امتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ نے دنیا میں ہر نبی کے لیے ایک گارنٹیڈ دعا رکھی، ہر نبی کے لیے ایک گارنٹیڈ دعا رکھی کہ مانگو پورا کر دیتے ہیں۔ تمام نبیوں نے فتعجل کل نبی دعوتہ، تمام نبیوں نے اس دعا کو دنیا میں استعمال کر لیا، لیکن میں نے اپنی اس دعا کو بچا کے رکھا ہے، اٹھا کے رکھا ہے قیامت کے دن کے لیے۔ میں اپنی امت کی سفارش کے لیے اس دعا کو استعمال کروں گا، لیکن یہ سفارش کس کو ہوگی یہ بھی آپ نے کلیئر کر دیا، وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنشَاءَ اللَّهُ كُلَّ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، یہ میری